السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اگلی ایپیسوڈ جنت کے حوالے سے ہوگی، جس میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ جنت کے بارے میں بتائیں گے۔ جنت کے معنی ڈھکنا، پردہ کرنا، چھپانا، یا اس کے بعد اگر آپ کہہ سکتے ہیں سایہ دار درخت، پھر سایہ دار درختوں کے باغ کو بھی جنت کہتے ہیں۔ پھر اسلامی اصطلاح میں اس کا نام جنت رکھ دیا گیا، جہاں پر اچھے عمل کرنے والے خدا کے فرما بردار بندے قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کی اب وجہ تسمیہ کیا ہے، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ مقام لوگوں کی نظروں میں اس دنیا میں پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، اور ان آنکھوں میں سے اس کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، اور دنیا میں کوئی شخص کانوں سے اس کو پوری حقیقت کو نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی راحتیں، ہر قسم کی آسائشیں اور انعامات مخلوق کی نظروں سے چھپا کے رکھے ہیں۔ اب جنت کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں مزید ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت کے عرض کے متعلق قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث میں اتنا پتہ چلتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اور تمہاری کمان رکھنے کی جگہ مشرق اور مغرب سے بہتر ہو۔ اور ایک اللہ سے ڈرنے والے کا دو باغ اتنے بڑے ملیں گے کہ جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی کہ اگر اس کے پورے حصے میں گھومنا چاہیں تو مکمل کرنے کے لیے کم از کم 100 برس کا وقت آپ کو طے کرنا پڑے۔ ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اور اس خیمے کے ایک ایک کونے میں اس کی بیویاں اس طرح قیام کریں گی کہ ایک کو دوسری نہ دیکھ سکے گی۔ جنت کے ایک ایک دروازے کی 2 چوکھٹوں کے درمیان میں اتنی چوڑائی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کے عرض میں چل سکے تو پورے 40 سال میں اس کی چوڑائی ختم نہ ہو۔ جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، یعنی کہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ اور فردوس سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے تو جنت الفردوس کو مانگو، یا جنت الفردوس عطا فرمانے کی دعا مانگی جائے۔ جنت والے اپنے اوپر والوں کی بلندی کے باعث اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان سے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پیغمبروں کی منزلیں ہیں، تو پیغمبروں کے سوا وہاں کون رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ وہاں ضرور پہنچیں گے جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا، اللہ تعالیٰ کو واحد مانا، اس کی تصدیق کی اور ان کے رسولوں کی تصدیق کی۔ جنت میں 100 درجے یعنی 100 منزلیں ہیں، اور ایک ایک منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے جہاں کے لوگ بھی اس میں جمع ہو سکیں تو اس کے لیے وہی ایک منزل ہی کافی ہوگی جہاں پر پوری دنیا سما سکے۔ کچھ سوالات جنت کے حوالے سے جو ارشاد ہوئے ہیں، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی؟ تو جواب میں آیا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے۔ عرش الہی جنت میں اس چھت کی طرح ہوگا جس طرح آسمان زمین کی چھت پر بنا ہوا ہے۔ دوسرا سوال، اس وقت آسمان ہوگا یا نہیں؟ جواب میں یہ آتا ہے کہ نہیں، بالکل آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور اس میں ہی جنت میں جانے والے راستے پیدا کر دیے جائیں گے جہاں پر جنت کی منزلوں کو طے کیا جا سکے۔ اب تیسرا سوال، جب یہ سورج بے نور کر دیا جائے گا اور اس میں سے کوئی روشنی نہیں نکل سکے گی تو جنت الفردوس میں اندھیرا رہے گا یا کوئی روشنی ہوگی؟ جواب میں آتا ہے ہاں، وہاں پر عرش الہی سے خاص قسم کی روشنی یا نور پیدا کر دیا جائے گا، اور جب رات کا وقت ہوگا
تو پردے ڈال دیے جائیں گے، جس سے جنتی لوگ سمجھیں گے کہ اب آرام کا وقت ہے، اور جب صبح ہوتے ہی پردے ہٹا دیے جائیں گے تو جس سے جنتی لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ اب صبح ہو گئی ہے اور سیر و تفریح کے لیے وہ لوگ باہر آ جائیں گے۔ جنت کے کچھ سوالات جنت کے بارے میں، کچھ اس کی لمبائی اور چڑھائی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اگلی نشست میں آپ فردہ جنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل سید علی حیدر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔